السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 16 کا آغاز ہوتا ہے۔ وقالت الطائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا۔ یہودیوں میں سے، اہل یہود میں سے ایک گروہ یہ کہا کرتا تھا، انہوں نے کیا کہا کہ اے لوگو جو اہل کتاب والوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ ہم سب مل کر ایمان لے کر آتے ہیں اس چیز پر جو کہ ان ایمان والوں کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ لیکن ہم ایمان بھی کیسا لائیں؟ ہم ایمان ایسا لائیں گے کہ وجہ نہاری، کہ دن کے چڑھتے دن کے وقت میں، جب دن کا اول وقت ہوگا اس وقت ہم ایمان لے آئیں گے اس دین پر جو یہ دین لے کر آئے ہیں۔ وَاكْفُرُوهُ آخِرَهُ، اور دن کے آخری حصے میں ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ سب لوگ جو نئے نئے دین میں شامل ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرف واپس لوٹ آئیں۔ انہوں نے یہ سب باتیں کیوں کہی تھی؟ اس لیے کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ زیادہ تر ان پڑھ اور جاہل تھے، ان لوگوں کو دین کا علم نہ تھا، وہ زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، اور یہودیوں کے پاس علم تھا۔ انہوں نے یہ سب حجتیں اس لیے بیان کی کہ تاکہ یہ اہل عرب، یعنی کہ جو کافر ہیں، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ یہ چیز جان لیں کہ ظاہر ہے، لازماً ہمارے پاس علم ہے۔ جب ہم صبح کے وقت، چڑھتے دن کے وقت جب ہم یہ ایمان لے کر آئیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ ایمان قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ لیکن جب ہم پورا دن ان مسلمانوں کے ساتھ گزاریں گے اور پھر جب شام کو ہم واپس اپنے دین کی طرف آ جائیں گے تو وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ لازماً انہوں نے اس دین کے اندر کوئی غلط بات پائی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے دین کی طرف واپس لوٹ آئے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو دین کی طرف جانا چاہتے ہیں، اسلام کی طرف، وہ بھی رک جائیں گے وہیں پر۔ اور دوسری اہم بات، اس کا فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ جن لوگوں کے ایمان کمزور ہے وہ اب ہمارے دین کی طرف تو آئیں گے ہی، لیکن جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ بھی اس دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ اب یہودیوں نے آگے کیا بات کی؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، تاکہ وہ یہ لوگوں کو کہہ دیں، جب ہم واپس اپنے دین کی طرف پلٹ آئیں گے تو ہم لوگوں کو یہ کہہ دیں گے کہ دیکھو اصل دین تو ہمارا ہی دین ہے، تو تم صرف اسی دین کی پیروی کرو جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، خود اللہ، اللہ کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، اور یہ سارے کے سارے لوگ جس بات کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں اپنے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ صرف انہی کو ہدایت دی ہے، انہی کے پاس ہدایت ہے، اور یہ جو تمہارے پاس ہے یہ ہدایت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، فضل تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے وہ فضل عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا اور جاننے والا ہے۔ اسی کے پاس ہے ساری وسعتیں، اسی کے پاس ہے سارے علم، اور اسی کے پاس ہی ہدایت ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اور وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمتوں کو، کس کے لیے؟ جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ وہ اپنی رحمتوں کو خاص کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے ان کو رحمت عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں کے لیے خاص کرتا ہے۔ اگر آج آپ دین اسلام سے اور قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ آیت آپ کے لیے ہی نازل ہوئی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمتوں کو خاص کر لیتا ہے۔ تو آج سمجھ لیجئے، شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنی رحمتوں کو خاص کر لیا، وہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ اگلی آیت میں اب ان کی ایک اور چال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہودی تو پہلے سے ہی بڑی چال باز تھے، آج بھی چال باز ہیں، چالیں ان کی بڑی چلاکیوں والی ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو آپ خزانوں کے پہاڑوں کے برابر بھی ان کو خزانے دے دیں تو وہ آپ کو ویسے کا ویسا ہی واپس لوٹا دیتے ہیں۔ وہ اتنے امانت دار ہیں، وہ اپنے ایمان میں اتنے پختہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین
جو نازل کیا وہ ہر نبی کی طرف ایک ہی دن نازل کیا ہے. ایسا نہیں کہ ان کے پاس امانتوں کا کوئی وقت نہ تھی، ایسا نہیں کہ آج ہمارے پاس امانتوں کا زیادہ حکم ہے، بلکہ سب کے پاس امانتوں کی ایک ہی بات ذکر کی گئی ہے، اور وہ اس کو واپس پورا کا پورے خزانے کو واپس ویسا ہی لوٹا دیتے ہیں. اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور جب آپ ان کو ایک دینار بھی کسی کو دیتے ہیں، اس گروہ کو جو خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، وہ آپ کو کبھی واپس نہیں لوٹائیں گے یہاں تک کہ آپ ان کے سر پر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر ان سے اپنا وہ امانت واپس نکلوائیں. کیا آج ہم لوگوں کا یہ حال نہیں ہے؟ کیا آج ہم جب کسی کو وہ قرض دیتے ہیں یا کسی کو کوئی امانت دیتے ہیں، جب تک ان کے سر پر کھڑا نہ رہیں واپس لوٹانے کا نام ہی نہیں لیتے؟ یہ اہل یہود کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ ہم ایسا کر رہے ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل، یہ کس وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے؟ اہل یہود کہتے تھے کہ یہ جو اہل عرب ہیں، جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان کے امانتوں کے بارے میں. یہ تو ان پڑھ اور امی لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہم سے کیا سوال کیا جائے گا؟ ہمیں ان کی امانتوں کا خیال نہیں رکھنا. یہ تو کافر ہیں، یہ تو امی لوگ ہیں، ان کو کیا علم اس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کی کتاب میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ تم کافروں کی امانت کو امانت نہ سمجھو، کہ وہ تمہارے پاس امانت رکھے اور تم ان کی امانتوں کو کھا جاؤ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ بات بہت بخوبی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے امانتوں کے بارے میں کتنا سخت حکم دیا ہے. بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ، اور کیوں نہیں وہ جو کسی کے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا کرے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ تقوی بھی اختیار کرے اور وعدے کو بھی پورا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عہد پورا کرنے والوں میں شامل کریں، ہمیں بھی متقی بنائیں. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ، اب ایک وعدہ ہو گیا امانتوں کا، اب دوسرا وعدہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ پورا کرتے ہیں. اور اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ، عوض لے لیتے ہیں، مول لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے عوض میں، اور وہ قسمیں بھی اپنی لے لیتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑے پیسے لے لیتے ہیں. کیسے؟ کہ قرآن کی آیتوں کو اپنے مطابق توڑ مڑوڑ کر، کٹ مٹ کر کے، مکس کر کے ایسے احکامات بنا لیتے ہیں جس میں ان کا اپنا مفاد ہو. پہلے اہل یہود بھی ایسے کیا کرتے تھے، عیسائی بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، اور آج مسلمان بھی بالکل ویسا ہی کر رہے ہیں. حق اور سچ کی بات کو چھپا رہے ہیں اور اپنے اپنے فرقے کو زیادہ بڑھانے کے لیے آیتوں کے ترجمے کو اپنی مرضی سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں لوگوں کو، اور وہ اسی وجہ سے اپنی دکان چمکائے ہوئے ہیں. ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں. اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کلام بھی نہیں کرے گا روز قیامت، بلکہ نہ صرف کلام نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں کرے گا. نہ صرف نہ کلام کرے گا، نہ نظر کرم کرے گا، بلکہ اللہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے گناہ ان سے دور نہیں کیے جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا.
अब अगले ग्रुप की ये सारी बातें अमानतें हैं, अल्लाह ताला की बातें, अल्लाह ताला का कुरान, अल्लाह ताला के अल्फाज हम सब के पास अमानत है, और हम पर लाजिम है कि हम उस अमानत को वैसे ही आगे पहुंचाएं जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमारी तरफ नाजिल किया है, हमें हमारी तरफ अमानत भेजी है, उसको अपने मकसद के लिए तोड़ मड़ोड़ कर ना पेश करें। वइन्न मिनहुम लफरीक़न यल्वूना अलसिनतहुम, और कुछ एक गिरोह में से ऐसा है जो अपनी जुबानों को ऐसे तोड़ मड़ोड़ को ऐसे मोड़ कर अपनी जुबानों को बोलते हैं ताकि वो बातों को छुपा सकें। लितहसबूहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताब, ताकि वो उनकी जुबानें इन बातों को छुपा कर, जो कि हालांकि वो जानते हैं कि अल्लाह की किताब में क्या बात लिखी हुई है, वो पहचानते हैं इस चीज को, बेहतर जानते हैं इस चीज को, लेकिन वो इन बातों को अपनी जुबानों को इस तरह से मोड़ कर बयान करते हैं कि कोई दूसरा उन बातों को पहचान ना सके। और वो फिर क्या कहते हैं, और ये सारी बातें वो कहकर हक बात को छुपा छुपा कर ऐसी बातें, ऐसी मुबालगा की बातें कर लेते हैं कि इंसान उसकी वजह से शक व शुबे में मुब्तला हो जाता है और फिर उनके रास्ते पर चल पड़ता है। और ये सब कुछ करने के बाद उनका अगला अमल क्या होता है, वयक़ूलून हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाह, और वो कहते हैं कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह का हुक्म है, हमारा नहीं है। हालांकि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह के पास ये बातें नहीं आई हैं। वयक़ूलून अलल्लाहि कज़िबा वहुम यअलमून, और वो जो झूठ अल्लाह पर कर रहे हैं वो बेहतर जानते हैं कि वो क्या झूठ कर रहे हैं, उनके दिलों में ये खटका मौजूद है कि वो अल्लाह पर बुहतान कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, मा कान लिबशरिन अन युतीही औ अन युतियहुल अल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वत, और उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मा कान, नहीं है तुम्हारे लिए किसी एक के लिए भी, क्या नहीं है, कि तुम में से कोई एक भी किसी इंसान के लिए ऐसा हरगिज नहीं है कि जिसे अल्लाह ताला को किताब व हिकमत और नबूवत दे, कि लायक नहीं है कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। कि तुम अल्लाह ताला को, ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान को, किसी बशर को अपनी पास से किताब भेज दी, अल किताब वल हुक्मा, और अल्लाह ताला की तरफ से उसके पास हिकमत भी आ गई, वन नबुव्वत, और नबुव्वत भी अल्लाह ताला ने उसको अता कर दी, और फिर वो इंसान ये कहे कि तुम यकूल लिन्नास, लोगों को ये कहे, कूनू इबादल्ली, कि तुम मेरे बंदे बन जाओ, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अलकिताब, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी किताब सिखाने के बाइस और तुम्हारी किताब पढ़ने के सबब वो ऐसा करते हैं, और ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों का को रब बना लेने का हुक्म दे, कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर तुम लोगों को ये कहे कि तुम फरिश्तों को और नबियों को तुम अपना रब बना लो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि अल्लाह ने उसको किताब भी दी, हिकमत भी दी, और वो तुम लोगों को आगे से ये कहे, बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अलकिताब बिमा कुंतुम तदरुसून, क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा, कि तुम राह हक पर मौजूद हो, तुम हक की बातों पर चल रहे हो, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो तुम्हें तुम्हें ऐसा कहे कि तुम किसी दूसरे रास्ते पर चल पड़ो। वला यअमुरुकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबन, देखिए क्या, कि फरिश्तों को और नबियों को तुम अपना रब बना लो। अयअमुरुकुम बिल कुफ्रि बअद इज़ अंतुम मुस्लिमून, हालांकि तुम तो मुसलमान हो, फिर वो तुम्हें ऐसे क्यों कहेगा। अगर अल्लाह ताला ने, अगर तुम ये कहते हो कि तुम सच पर हो, हक पर हो, तुम्हारी यहूदियत दुरुस्त है, तुम्हारी किताब दुरुस्त है, तो क्या तुम्हारी किताब में ये हुक्म दिया गया है कि तुम ऐसे कहो।
اور تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تم جھٹلا رہی ہو، تم کیسے جھٹلا رہی ہو؟ یہ سوچ کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں نبی اور فرشتوں کی عبادت کرنے کے لیے کہیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر تم مسلمان ہو، تم سچے رستے پر ہو، تم درست رستے پر ہو، تو وہ تمہیں تمہارے صحیح رستے سے کیوں ہٹائیں گے؟ بلکہ اللہ تو نبیوں کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ تم لوگوں کو ہدایت کا علم عطا کر سکے، وہ تمہیں ہدایت دے سکے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان بنانے سے مراد کیا ہے؟ وہ مسلمان جو اطاعت گزار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اطاعت گزار اور باعمل مسلمان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔